بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 68، 69، 70 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کو بتلایا ہے کہ انسان جب کسی پریشانی اور مشکل کے وقت میں گھرتا ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے اس کی جان پہ بناتی ہے اور اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی رستہ اس کے پاس نظر نہیں آتا ہے، ظاہری تمام اسباب جب ختم ہو جاتے ہیں، بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کی نظر اسباب اور وسائل سے ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جاتی ہے، اور پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص ہو کر کے پکارنے لگتا ہے۔ ویسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے، اور جب وہی بندہ پریشانی اور مشکل سے نکل جاتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کی نظر اسباب پہ چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے، اور جو مشرکین، کافرین اور دہریے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ پھر اس کو دوبارہ اسی سبب میں لا کر کے کھڑا کر دے، اسی جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دے جہاں پر اس کو یہ معاملہ پیش آیا تھا، پھر سے وہ پریشانی اور مصیبت میں پھنس سکتا ہے، پھر سے اس کی جان کہیں پہ ٹنگ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان آیات کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے کل مثال کے طور پر مشرکین مکہ کا جو واقعہ ہوا کرتا تھا وہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جب سمندر کے درمیان ہوتے اور وہاں پر کشتیوں، ان کی جو کشتی ہوتی تھی وہ موجوں میں گھر جاتی تھی، اور اب لگتا تھا کہ کشتی اور وہ دونوں ڈوب جائیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے اور نجات پا جاتے تھے، اور بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے تھے۔ اللہ نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ہی تم کو دھسا دے؟ جو سمندر کے اندر تم پھنسے اور وہاں پر رب کو پکارا تو رب نے تم کو نجات دیا، تو زمین پر آنے کے بعد پھر رب کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگے، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین میں دھسا دے؟ اور کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ او یرسل علیکم حاصبا، ایسی آندھی بھیج دے اللہ تمہارے اوپر جس آندھی کے اندر پتھر ہو، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر اپنے لیے تم کسی طرح کے کارساز اور مددگار کو نہ پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، بالکل نڈر ہو گئے ہو کہ جس اللہ نے تم کو سمندر میں جب تم پھنسے ہوئے تھے وہاں سے نجات دلایا، اللہ پھر کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ تم سمندر کے سفر کو مجبور ہو جاؤ اور بیچ سمندر میں پہنچو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر تیز و تند آندھی کو بھیج دے، اور وہ آندھی تمہارے کشتی سمیت تم کو تمہارے کفر اور شرک کے جرم میں سمندر میں غرق کر دے، اور پھر تم کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا مددگار نہ پاؤ جو تمہاری طرف سے کھڑا ہو کر کے مجھ سے پوچھ سکے کہ اس کو کیوں ڈبایا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر اس بات کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار صرف زمین پہ نہیں ہے، سمندر کے اندر بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، صرف وہیں تک سمندر تک جڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہارے جرم کے پاداش میں زمین پھٹے اور تم اس میں دھس جاؤ اور کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے پتھروں اور سنگریزوں کی بارش بھیج دے جس کے اندر تم پھنس کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ اور کوئی پناہ تم کو نہ مل سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے
کہ ایسے اسباب، ایسے حالات پیدا کر دے کہ تم پھر سے سمندر کے اندر جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر تمہارے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دے، اور وہ آندھی تمہارے کفر، تمہارے جرم کے بدلے میں تم کو سمندر کے اندر غرقاب کر دے، اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کیوں ڈبایا اس کو، کیوں برباد کیا اس کو۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں بڑی ہی نصیحت والی باتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت ہی بزرگی عطا کیا ہے۔ آدم کی اولاد کو، انسانوں کو، ہر انسان کو اپنے آپ میں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو بڑا بزرگ بنایا ہے، چھوٹے چھوٹے حرکتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو بہت بڑا بزرگ بنایا ہے۔ اللہ یہاں پر فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی عطا کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسانوں کو سمندر میں اور خشکی میں سواری مہیا کیا ہے۔ خشکی میں بھی سواریاں ہیں، آسمان میں بھی سواریاں ہیں، جہاز ہے، راکٹ ہے، جیٹ ایئر ہے، کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کی، اللہ نے بنائی ہے۔ زمین پر چلنے کے لیے ریل گاڑی ہے، موٹر ہے، کار ہے، اور کئی طرح کی سواریاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خشکی میں بھی ان کے لیے سواری مہیا کی، اور سمندر میں بھی ان کے لیے سواری مہیا کی، اور اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتے ہیں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی مخلوقات کو میں نے اس روئے زمین پر پیدا کی ہے ان میں سے بہت سارے مخلوقات کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت اور برتری دی ہے۔ انسان سب سے افضل مخلوق ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں ڈالا ہے، بالکل بہترین سانچے میں ڈالا ہے کہ انسان کھڑا ہو کے چلتا ہے، کھڑا ہو کے انسان چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے حصوں کو، پارٹ آف باڈی کو اتنا مناسب بنایا ہے کہ اتنا مناسب کسی بھی مخلوق کے جسم کے حصے نہیں ہے، اور انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کارگر، جتنا کارآمد اور جتنے زیادہ مقاصد کے لیے بنایا ہے دوسرے کسی بھی مخلوق کے لیے نہیں بنایا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق جو تھی وہ فرشتے تھے۔ آدم کو پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جو اس بات کا اعلان تھا، کھلا ہوا اعلان تھا کہ یہ جو مخلوق ہے اب سب سے اشرف اور سب سے افضل مخلوق ہوگا۔ انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور پیدا ہوتا ہے، لیکن اسی بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دماغ، اتنا ذہن، اتنا عقل دیتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو وہ اپنے کام میں لے آتا ہے۔ بڑے سے بڑا، طاقت سے طاقتور سے طاقتور، جسیم سے جسیم جانوروں کو اپنے انڈر میں کر کر کے اس کے پیٹھ پر سواری کرتا ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ قوت دی ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ سوچ دیا ہے کہ اپنے رہنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مکان تیار کرتا ہے، اور اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس تیار کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو خوراک ہے ان میں سب سے عظیم اور سب سے بہترین اور سب سے ذائقے دار جو خوراک ہے وہ انسان اپنے لیے تیار کرتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جتنا اقتدار، جتنا اختیار دیا ہے، جتنی بزرگی دی ہے، جتنی فضیلت دی ہے، جتنی فوقیت دی ہے، اتنا کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے ذلت، اس سے بھی بڑھ کر کے ضلالت، اس سے بھی بڑھ کر کے حماقت اور بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت اور برتری دی، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جھکنا شروع کر دے، یا اپنے ہی جیسے مخلوق کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگے۔ اس سے بڑھ کر کے حماقت اور ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑا ہی بزرگ بنایا ہے اور ہر طرح کی چیزوں سے نوازا ہے، اور مخلوقات میں سے اکثر مخلوق پر، بلکہ زیادہ تر مخلوق پر، بلکہ سبھی مخلوق پر ہم نے انسانوں کو فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، برتری دی ہے۔ اب انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کے سامنے اپنے اس ماتھے کو نہ جھکائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید پرستی کے اندر پختگی عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کا پیروکار بنائے، مومن اور مسلمانوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔